نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، 15 شوال سن 2 ہجری کو غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ احد کی وجوہات کیا تھیں۔ غزوہ احد حق اور باطل کا دوسرا بڑا مارکہ تھا اور اس مارکے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے 313 مجاہدین کو 1000 کی تعداد میں کفار پر برتری دی تھی، فتح عطا فرمائی تھی، جس سے کفار کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ کفار اس بات کو ہضم نہیں کر سکے تھے کہ تھوڑے سے مسلمان ہو کر انہوں نے ہمیں شکست کس طرح دے دی۔ اس لیے جس دن سے غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی، وہ اسی سوچ میں لگے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں سے کس طرح بدلہ لیں گے۔ اور غزوہ بدر اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے اور ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ بچ کر مکہ مکرمہ چلا گیا تھا، تو اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی کفار کو نفع ہوا تھا وہ سارے کا سارا نفع انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے وقف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آس پاس کے قبائل کو بھی انہوں نے آمادہ کیا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے اوپر لگے ہوئے ناکامی اور شکست کے بدنما داغ کو دھونے کے لیے وہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا